رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اِذْ أَخَذْنَا ہم نے لیا میثاق عہد وعدہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے لا تعبدون کہ تم عبادت نہ کرنا الا اللہ سوائے اللہ کے، کہ تم نے اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں سے حسنا اچھی بات بھلی بات. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو. ثم تولیتم، پھر گئے. الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگ تم میں سے وہ رہ گئے، باقی اکثر دین سے پھر گئے، بات سے مکر گئے. وانتم معرضون، اور تم نے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا. لا تسفكون دماءكم، کہ تم آپس میں خون نہ بہانا. ولا تخرجون انفسکم، اور نہ نکالنا تم اپنے آپ کو یا ایک دوسرے کو. من دیارکم، ان کے گھروں سے. جلا وطن نہ کرنا آپس والوں کو. من دیارکم، اپنے گھروں سے تم ایک دوسرے کو نہ نکالنا. پہلی چیز خون نہ بہانا، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ لا تخرجون انفسکم، نہیں نکالنا تم یا نہیں نکالو گے تم لوگ اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو. من دیارکم، اپنے گھروں سے، مطلب ایک دوسرے کو نکالنا ہے یہاں پر کہ ایک دوسرے کو نہ نکالنا. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا. وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ ہو یا تم اس پر گواہی دیتے ہو. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم یہی تو ہو. تقتلون انفسکم، کہ تم قتل کرتے ہو. انفسکم، اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو. وتخرجون فریقا منکم، اور نکالتے ہو تم. فریقاً، ایک جماعت کو. منکم، اپنے میں سے. نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے. من دیارہم، ان کے گھروں سے. تظاہرون علیہم، چڑھائی کرتے ہوئے تم ان پر. تظاہرون، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو. تظاہرون، چڑھائی کرنا. تظاہرون علیہم، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر. بالاسم، گناہ کے ساتھ. والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن یَأْتُوکُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس أُسَارَىٰ، قیدی بن کر. تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں، یہی تمہارے اپنے لوگ، تمہارے بھائی بندے جب تمہارے پاس قیدی بن کر کے آ جاتے ہیں. تو فادوہم، تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام تھا تم پر. اخراجہم، ان کا نکالنا، یعنی ان کو گھروں سے بھیجنا، گھروں سے نکالنا، جلا وطن کرنا، یہ بھی تو حرام تھا. اس بات کو تو تم نے چھوڑ دیا، اور باقی جو جہاں تک بات فدیہ دے کر کے چھڑانے کی اپنے لوگوں کو، تو وہ اس پر تم نے عمل کر دیا ہے. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر، کتاب کے بعض حصے پر. وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا. فَمَا جَزَاءُ، پس نہیں ہے بدلہ. مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، جو کرے تم میں سے. إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر رسوائی ہے دنیا کی زندگی کے اندر. رسوائی دنیا کی زندگی میں ہے. اور جہاں تک بات آخرت کا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن.
یردون لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، سخت عذاب دیا جائے گا، مطلب سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، اما اس سے تعملون جو تم کرتے ہو، تمہارے عملوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کام کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، نہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اولئک الذین وہی لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ کہ جنہوں نے خرید دیا ہے دنیا کی زندگی کو بالآخرت آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب پس ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو بنی اسرائیل کی زیادتی اور خرابیوں کا ذکر پچھلے رکوع کے اندر آیا تھا اور چلا آ رہا تھا پیچھے سے ہی، اس رکوع کے اندر بھی ان کی زیادتی ہوئی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے عہد۔ قرآن کریم جب اترا تو قرآن کریم کے نزول کے زمانے میں جو بنی اسرائیلی موجود تھے ان کو ان کے بڑوں کے کارنامے سنا کر کے شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے بھی حق کو نہیں مانا تھا اور تم بھی نہیں مانتے ہو۔ اور دوسری بات یہاں پر اس رکوع کے اندر یہ بیان کی گئی ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ وعدہ یہ تھا اللہ نے جو بنی اسرائیل سے وعدہ لیا وہ یہ وعدہ ہے کہ لا تعبدون الا اللہ کہ نہیں عبادت کرنی تم نے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے، سب سے بنیادی مسئلہ وہ یہی عبادت ہے۔ اور جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں تمام نبیوں نے پہلا سبق اپنی قوم اور امت کو یہی دیا ہے۔ اور سب یہ آ کر کے کہنے لگے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی فریاد رس نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی پیر کوئی ولی کوئی بھی تمہاری دستگیری نہیں کر سکتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں بتوں کی نفی ہے، یہ بالکل بات غلط ہے، کیونکہ مولویوں اور پیروں کو بھی بعض یہود اور نصارہ نے اپنا رب بنا لیا تھا تو ان کی بھی نفی کی گئی ہے۔ تو جو بھی اللہ کے سوا ہے سب کی نفی کی گئی ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، ان کے بارے میں آتا ہے نا اپنے بڑوں کو، اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو انہوں نے رب بنا لیا تھا، تو سب کی نفی کر دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور مشکل کشا نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے سائد کے اندر اس رکوع کے اندر والدین کا حق بیان فرمایا ہے اور والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم ہے، دوسرا جو حکم ہے وہ حکم کے طور پر ہے کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ ایسے حکم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے تک یہی حکم رہے ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کی ہر وہ بات ماننی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو، اور جو بات اللہ کے خلاف آ جائے، جو رسول کے خلاف آئے، وہ بات ماں باپ کی بھی نہیں ماننی ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، فقہی ضابطہ بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ماں باپ اگر ایسے حکم کو چھوڑنے کا حکم دیں جو فرض اور واجب ہے تو پھر ان کی بات نہیں مانتی ہے۔ مثلا کہیں کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، عورتوں کو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اور ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ پردہ نہ کیا کرو۔ لڑکوں کو کہیں کہ بھائی داڑھی نہ رکھو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو کہہ رہے ہیں داڑھی نہ رکھو، منڈواؤ داڑھی کو۔ یہ تمام چیزیں فرض یا واجب کے درجے میں آتی ہیں۔ تو مختصر بات یہی ہے کہ والدین کسی فرض یا واجب کے چھوڑنے کا حکم نہیں کہتے، اگر کہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانتی ہے۔ کیوں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، اگر ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو شرک کر تو ہرگز میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود۔ تو اس لیے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں ماننا تو ضرور ہے، لیکن جہاں پر اللہ کی نافرمانی والی بات آ رہی ہو پھر ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننی ہے۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے،
پھر یتیموں کا تذکرہ آیا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ تمہارے فرائض میں داخل ہے کہ محلے میں، شہر میں، قصبے میں، دیہات میں اور گاؤں کے اندر یتیموں کو تلاش کرو، ان کی ضرورتوں کا انتظام کرو، ان کو پورا حق ادا کرو۔ یتیموں کا تمہارے پاس آنا ضروری نہیں ہے، یتیموں کو ڈھونڈنا ضروری ہے، ہمارا فرض بنتا ہے۔ پیسے والے، دولت والے، صاحب حیثیت لوگوں کا فرض بنتا ہے کیسے اپنے قرب و جوار میں دیکھیں کہ جو یتیم یا قربا میں جو غریب قسم کے، مسکین قسم کے لوگ ہیں، ان کو ڈھونڈ رکھ کر کے ان کا خیال کریں۔ پھر آگے مساکین کا حکم آتا ہے، ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ تو مسکین وہ ہوتا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہوتا ہے، تھوڑی بہت آمدن ہوتی ہے لیکن اخراجات آمدن سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اخراجات سے مراد جائز ضروریات ہے، نہ کہ آج جو ہم نے اپنی ضروریات بنا رکھی ہے 35 ہزار کے ایک جوڑا لے کر کے اپنی ضروریات کو گھٹا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ عام طور پر ضروریات جو ہے اس کے حل پہ، اور اس کے بعد وقول للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے، کسی کو چڑھانے والی بات ہرگز نہ کرنا، ٹیڑھی بات، ضد کی بات نہ کرنا، شرافت اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر کے بات کرنی ہے۔ بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد یہی ہماری بات ہوتی ہے، ہماری زبان ہوتی ہے، غلط گفتگو ہوتی ہے، جس پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کسی سے فحش مذاق کرتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، لہذا زبان کو محتاط طریقے سے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر آگے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا حکم اور زکات دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ دونوں احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر بہت کم لوگ تم میں سے رہ گئے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کے طور پر بنی اسرائیل کو اگرچہ بتائی ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے تمام امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ حکم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کر کے مجھے اور آپ کو دعوت دے دی ہے کہ ہم نے بھی بنی اسرائیلیوں کی طرح وعدوں کو بار بار توڑنا نہیں ہے، اور بنی اسرائیلیوں کی طرح وعدوں پر عمل اگر نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح ان کے لیے دنیا کے اندر بھی سزائیں اتری ہیں اور آخرت کے اندر بھی عذاب عظیم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے اور ان کے لیے تخفیف کے طور پر، ڈراوے کے طور پر وعدے آئے ہیں۔ تو اس لیے ان کے طور طریقوں کو، ان کے طرز عمل کو ہم نے قطعاً اختیار نہیں کرنا ہے۔ ویسے بھی ہمیں حکم ہے کہ ان کے طریقوں سے بچنا ہے، ان کے طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر صورت میں ان کے طریقوں سے ہٹ کر کے زندگی گزارنی ہے، جو نبی نے بتایا اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بھیجے ہم نے، قفینا لگاتار بھیجنے کو کہتے ہیں، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، ہم نے بھیجے لگاتار ان کے بعد، بالرسل، رسول، کئی رسول بھیجے، بہت سارے رسول، جمع ہے رسول کی، بہت سارے کئی رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور ہم نے دی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات، واضح دلیلیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی اس کی پاکیزہ روح کے ساتھ، جبرائیل امین علیہ السلام مراد ہے، ہم نے ان کی تائید کی پاکیزہ روح کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا جب بھی کبھی آیا کوئی رسول، یا جا جب اس کے بعد باصلہ آ جاتا ہے، پھر لانے کا معنی یعنی اس کے بعد یہ متعدی بن جاتا ہے، مفعول کو چاہتا ہے، تو صورت میں بیمار کی وجہ سے جا ویسے آیا، لیکن یہاں پر بیمار جو با آیا ہے، اس با کی وجہ سے آدمی نحو کو جانتا ہو، اگر اس میں با کی وجہ سے صلہ جب بدل جاتا ہے تو پھر یہ لازم سے متعدی بن جاتا ہے، یعنی پہلے جا صرف فاعل کو چاہتا ہے، اور جا کے بعد جب صلہ با کی صورت میں آ جاتا ہے تو پھر یہ متعدی، یعنی با اس کو متعدی بنا دیتے ہیں، تو جا کے بعد معنی بدل جائے گا، جا آنا، لیکن با آیا ہے اس کی وجہ سے معنی ہو جائے گا لانا، لے جانا۔ تو فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب کبھی کوئی رسول لایا، بما اس چیز کو، یہ وہ چیز، لا تَهْوَىٰ أَنفُسَكُمْ، جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے، اسْتَكْبَرْتُمْ، تو تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بس فریقاً ایک جماعت کو، پیغمبروں کی ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تقتلون، اور ایک فریق کو تم نے قتل کر ڈالا، ایک جماعت کو انبیاء کی تم نے مارا ہے اور ایک کو جھٹلایا ہے۔ یقیناً جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا ہے، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہا انہوں نے قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، آپ کی باتوں کا، آپ کے قول و فعل کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اے محمد تیری باتوں کا اثر ہم پر نہیں پڑتا ہے۔ قَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ،
بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، آپ کی بات ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی ہے۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کر دی ہے ان پر بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، وقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب، جب آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، لما معاہم، ان کتابوں کی، لما ان کی، معاہم جو ان کے پاس ہیں، وکانوا من قبل، اور تھے وہ اس سے پہلے، یستفتحون، فتح کے لیے توسل حاصل کرتے، یستفتحون، فتح چاہتے تھے، علی الذین، ان لوگوں کے مقابلے میں، ان لوگوں کے خلاف، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی پہلے تو خود یہ لوگ کافروں پر فتح چاہتے تھے، یعنی جس کتاب کے ذریعے ہمارے پاس کتاب آئے، کوئی نبی آئے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں کافروں پر فتح ملے، یستفتحون، غلبے کے معنی میں ہے اور فتح و نصر کے معنی میں ہے۔ تو پہلے تو یہ غلبہ چاہتے تھے، نصرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ جب یہ یہود اور مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ آخری نبی جلدی جلدی بھیج دے، مبعوث فرما دے، تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ استفتاح کے معنی یہاں پر یہی ہے۔ فلما جاءہم، پس جب آ گئی ان کے پاس، ما عرفوا، وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا، قرآن اور نبی پہچانتے تھے، قرآن کو بھی پہچانتے تھے، نبی کو بھی، لیکن کفروا بہ، تو اس کا انکار کرنے لگے، کفر کیا اس کے ساتھ، یعنی اس کا انکار کر گئے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی کافروں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خرید لی ہے، جس کے بدلے میں خرید بیچ دی انہوں نے، انفسہم، اپنی جانوں کو، یا بہت بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی اپنی جانوں کے لیے۔ ان یکفروا، یہ کفر کرتے ہیں، بما انزل اللہ، ان چیزوں کا جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں، باغیاً، سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ، یہ کہ نازل کرتا ہے، اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلہ، اپنا فضل، علی من یشاء، اس پر جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے چنیدہ بنا دیتا ہے، چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ ہر ایک کو تو نبوت اللہ دیتا نہیں ہے، نبوت اس کے دل پر اترتی ہے اور آتی ہے، اور اس کو نبی اللہ تعالیٰ بناتا ہے جو نبوت کے قابل ہوتا ہے، جیسے کہ انبیاء تھے، ان کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ فباءوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، علی غضب، غضب پر، یعنی غضب پر غضب لے کر کے یہ لوگ لوٹے، غضبوں پر غضب، اللہ کی طرف سے ناراضگیوں پر ناراضگی، مطلب یہ بہت زیادہ غصہ کہ ان کے بار بار غضب والے کام کرتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ کا وہ غضب ان پر اترا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُبِينٌ، کافروں کے لیے عذاب ہے، کافروں کے لیے عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا، ایسا عذاب جو رسوا کر دے گا، تو رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو پچھلے رکوع کے اندر بنی اسرائیل کے جرائم، ان کی نافرمانیاں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، پیغمبروں کو شہید بھی کیا، تو یہ سوال آتا ہے کہ کیا ان کو سمجھایا نہیں گیا تھا، ان کی رہنمائی نہیں کی گئی تھی کہ ایسی حرکتیں کرتے رہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، البتہ ہم نے دی تحقیق موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تورات کا، آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد بہت بڑا مقام ہے اور بڑی جامع معنی کتاب ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے لگاتار ان کے بعد کئی رسول اور پیغمبر بھی بھیجے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگاتار پیغمبر بھیجے، ان کو کتاب بھی دی۔ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 سے زیادہ انبیاء اکرام ان کے اندر آئے ہیں، وہ سمجھاتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہ مانے۔ تو اس طرح سے جب نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غضب کے مستحق ہوئے۔ میں نے کہا تھا چند لوگ، یہود و نصارہ میں سے، یہودیوں میں سے خاص کر چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، 10 یا 11 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ عبداللہ ابن سلام قبول اسلام سے پہلے بھی بعد میں بھی یہودیوں کے نظر میں بڑے معتبر آدمی تھے، لیکن اس کے بعد جب مسلمان ہوئے تو کچھ مانتے تھے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی انکار کرنے لگ گئے تھے کہ یہ چونکہ ابھی سابی بن گئے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ دیے ہیں، تو وہ انکار کرنے لگ گئے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا، ایمان لا، بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں نؤمنوا، ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بما انزل علینا، اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے،
وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا. یکفرون کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں بما اس چیز کا وراءَهُ جو اس کے علاوہ ہے. وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے. مصدق تصدیق کرنے والا ہے. لما معهم تصدیق کرنے والی یہ کتاب اس کی معهم جو ان کے پاس ہے. قل آپ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلم تقتلون تم کیوں قتل کرتے ہو انبیاء اللہ ہے اللہ کے نبیوں کو تم نے اللہ کے پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے ہو من قبل سے پہلے کیوں تم کہتے ہو کہ کتابوں پر ایمان لاتے ہو تو پھر نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اس سے پہلے. ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو ولقد جاءکم موسیٰ بتا تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلیلیں. تو دیکھیں یہاں پر بھی جا کے معنی آنا تھا لیکن میں نے کیا ترجمہ اس کا لانا لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام اور وہ وجہ وہی ہے بالبینات. آگے بالبینات کے اندر جو با آئی ہے اس با کی وجہ سے معنی بدل گیا اس کا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلیلیں ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود من بعد اس کے جانے کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تھے ظالم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا پختہ عہد لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے اٹھایا تم پر طور پہاڑ کو ہم نے کھڑا کر دیا تمہارے اوپر اور اس کے بعد ہم نے کہہ دیا کہ خذو لے لو ما آتیناکم جو ہم نے تم نے دی ہے ہماری دی ہوئی چیز کو تھام لو مضبوط پکڑ لو بقوت قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لو پکڑ لو. واسمعوا اور سنو قالوا نے کہا سمعنا ہم نے سنا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی. یہ کفر انکار کی انتہا ہے اس درجے کا انتہا درجے کا کفر کہ آگے صاف طور پر کہہ رہے سنا تو ہے لیکن ہم نہیں مانتے نافرمانی کی گئی. زبان سے تکرار کر کے سن لیا اطاعت کریں گے دل میں نیت یہ کرتے ہیں ہم نے کون سا عمل کرنا ہے. وَأُشْرِكُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور پلا دی گئی ان کے دلوں کے اندر محبت. اشرکو پلا دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجلہ بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی پلا دی گئی. جس طرح پانی رگوں کے ذریعے سے پورے جسم میں سرائٹ کر جاتا ہے اس طرح سے محبت کی بات ہے کہ بچھڑے کی محبت چونکہ اس کو خدا مانتے اور سمجھتے تھے اس لیے وہ محبت ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی تھی. بے کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. قل آپ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بئس ما بری ہے وہ چیز یامرکم بہ ایمانکم جس کا حکم دیتا ہے تمہیں ایمانکم تمہارا ایمان ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو مومن. قل آپ فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ اگر ہے تمہارے لیے آخرت اگر عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خالصۃ خالص کہتے تھے جنت میں صرف ہم جائیں گے. یہودیوں کا دعویٰ تھا جنت میں ہم جائیں گے عیسائیوں کا دعویٰ تھا جنت میں ہم جائیں گے. اللہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے فرما رہے ہیں اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے عند اللہ خالصۃ اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص من دون الناس دوسرے لوگوں کے سوا باقی کوئی نہیں جائے گا ہم جائیں گے. اس کے بعد جب یہ تمہارا دعویٰ ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ جنت ہماری ہے تو ایسے لوگوں کو تو پھر موت کی تمنا کرنا چاہیے جلدی مت جانا چاہیے تاکہ وہ اپنی اس جنت کو حاصل کر لیں. تو فتمنا الموت تم موت کی تمنا کر لو ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کر کے دیکھو نہ پتہ چلے گا پھر. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا جو کرتوت کیے ہیں جو عمل کیے ہیں جو کام کیے ہیں یہ اعمال کی وجہ سے کاموں کی وجہ سے کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہی کرتے ہی یہ دعویٰ دعا کرتے ہی کہ ہمیں موت آ جائے. موت سے تو بھاگتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارے کرتوت کس قسم کے ہیں. واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو ظلم کرنے والوں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان لوگوں کو احرص الناس اس میں تفضیل کا صیغہ ہے احرص بہت زیادہ حریص سب سے زیادہ حریص. احرص الناس لوگوں میں سب لوگوں سے زیادہ حریص چاہنے والے علی حیات زندگی پر تو زندگی کے سب سے زیادہ حریص تو آپ ان کو پائیں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص اشرکو جنہوں نے شرک کیا ہے یعنی مشرکین سے بھی زیادہ حریص آپ پائیں گے. یود احدہم ان میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے چاہتا ہے ہر ایک ہی پسند کرتا ہے چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ کاش کہ اس کو 1000 سال عمر دے دی جائے
ہر آدمی یہودیوں میں سے چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال عمر دے دی جائے، وما ہوا، حالانکہ نہیں ہے وہ عمر دیا جانا، وما ہوا ضمیر عمر کی طرف ہے کہ حالانکہ نہیں ہے وہ عمر بمزحزحہ من العذاب، دور کرنے والی اس کو عذاب سے، مطلب ہٹا نہیں سکتی ہے، عذاب کو دور نہیں کر سکتی ہے اس سے۔ یہاں پر یہ کہ اس کو اگر عمر دے دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قل آپ فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، آپ فرما دیجئے کہ جو شخص جو ہو عدوا دشمن لجبریل، جبریل کا، فإنه نزله، تو بے شک اس نے اتارا ہے اس کو قرآن کو لے کر کے علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقا، تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ، اس کی جو سے پہلے ہے، وہدی و ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور خوشخبری ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، من کان عدوا للہ، جو شخص دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور جبرائیل اور میکائیل کا، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بھی عدوا للکافرین، دشمن ہے کافروں کا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آیات بینات، صاف صاف آیتیں، وما یکفر بہا، اور نہیں انکار کرتے ان آیتوں کا، الا الفاسقون، مگر نافرمان لوگ، او کلما عاہدوا، جب کبھی وعدہ کیا ان لوگوں نے، عہدن، کوئی وعدہ کرنا، نبذہ، تو پھینک دیا اس کو، فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے، ایک جماعت نے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، ولما جاءهم رسول، جب آیا ان کے پاس رسول، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس چیز کی، معهم، جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین، تو پھینک دیا ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو اللہ نے کتاب دی تھی، جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پھینک دیا، اللہ کی کتاب کو، کہاں پھینکا؟ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، ایسے پیچھے ڈال دیا جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان آیات کا شان نزول تھوڑا سمجھیں، مفسرین فرماتے ہیں اس طرح اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے کہ مدینہ طیبہ کے قریب 3 دن کی مسافت پر ایک مقام تھا جس کا نام تھا فدق، باغ فدق، یہاں پر کھجوروں کے باغ بھی تھے۔ رافضی اور شیعوں نے جس باغ فدق کی رٹ آج تک لگائی ہوئی ہے کہ بی بی فاطمہ کو ابوبکر صدیق نے باغ فدق نہیں لیا تھا، وہ ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان نے حضرت فاطمہ سے غصب کر کے اہل بیت کا حق مارا ہے، وہ باغ اسی علاقے فدق کے اندر تھا، اسی وجہ سے اس کو باغ فدق کہتے ہیں۔ اب اصل حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہ تھا، یاد رکھنا اس بات کو، یہ جو باغ فدق تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک نہیں تھے، بلکہ وہ مالک وقف تھا، وقف شدہ مال تھا، مسلمانوں کے اخراجات کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متولی تھے، اس کی آمدنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا خرچہ بھی چلاتے تھے، اور اصحاب صفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے جو طالب علم تھے ان پر بھی خرچ کرتے تھے، مسکینوں ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرتے تھے، مہمانوں کی خدمت بھی اس سے کرتے تھے، تو وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھا کہ وراثت میں حضرت فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بھی ہوتا تو ان کو تب بھی نہیں مل سکتا تھا، اگر ملکیت ہوتا تب بھی نہ ملتا، کیونکہ پیغمبر کے مال میں وراثت چلتی نہیں، پیغمبر جو بھی ہو، کسی پیغمبر کے اندر، کسی پیغمبر کے مال میں وراثت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، لا نورث، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، ولا نورث، اور نہ ہمیں وارث بنایا جاتا ہے، ما ترکتہ صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ خیرات ہوتا ہے، انبیاء جو چھوڑتے ہیں
کہ صدقہ خیرات ہوتا ہے، تو اس لیے شیعوں کا یہ اعتراض کرنا بالکل بیجار بیکار ہے۔ اور اسی کے آڑ کے اندر وہ بعض ہمارے سیدھے سادے جو مسلمان بھائی ہیں جن کا تعلق اہل بیت سے ہوتا ہے، جن کا تعلق سادات سے ہوتا ہے، ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابوبکر اور عمر نے اور حضرت عثمان نے نعوذ باللہ حضرت بی بی فاطمہ کا باپ چھین لیا تھا اور اس طرح سے ان کے گھر میں آ کر کے پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا۔ ایسی بات قطعا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، باپ چھینا جاتا، تو حضرت علی سب سے پہلے اپنے حق کو لینے کے لیے، اپنی بیوی کے حق کو لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور پھر حسن و حسین جو یزید کے مقابلے کے اندر اس کربلا کے میدان کے اندر حضرت حسین ڈٹ جاتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ آج بھی ڈٹ جاتے اور حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کھڑے ہو جاتے، عمر کے سامنے کھڑے ہو جاتے، عثمان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ سب حق پر ہے اور جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی بھی ان کے خلاف، بلکہ وہ تو ان کے ہمیشہ ان کے اقربا میں سے رہے، جو قریب لوگوں میں سے تھے، ان میں سے حضرت حسن حسین بھی ہوا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب شہید کیا گیا تو 40 دن ان کے اوپر کھانا پانی دانا سب کچھ بند رہا، نہ کھانا پہنچنے دیا اور نہ پانی پہنچنے دیا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے دروازے پر پہرا دینے والے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے ان کے لیے خوراک کا انتظام کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو باعث مشقیں بھر کر کے پانی کی لاتے ہیں، لیکن وہ مشکوں کو پہنچنے نہیں دیتے ہیں، مشکیزوں کو وہ دور سے تیر مار کر کے، بچیاں مار کر کے وہ پانی گرا دیتے تھے حضرت عثمان تک پانی پہنچنے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر بعض سادات کے اندر بھی باتیں ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایسا ہوتا تو ضرور باغ فدق کو لے لیتے، لیکن حضرت علی جانتے تھے، حضرت حسن حسین جانتے تھے، حضرت بی بی فاطمہ خود بھی جانتی تھی یہ چونکہ میرے بابا کا ذاتی مال نہیں تھا، اگر ذاتی ہوتا تب بھی ہمیں میراث کے اندر نہیں مل سکتا تھا، اس لیے ابوبکر اور عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ اس بات کے بارے میں کوئی ایسی بحث مباحثہ ہوئی نہیں ہے، اور نہ کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد میں مطالبہ کیا ہے۔ ایک بار اگر ایسی بات کی ہے تو مجھے پتہ چلا، اس کے بعد کوئی ایسا بھی اعتراض وغیرہ نہیں کیا ہے، تو اس لیے ایسا کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، چونکہ گمراہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو ہم نے کسی کی بات کو بالکل بھی قطعاً بھی کسی صورت میں نہیں مانتا ہے۔ ابوبکر، عمر، عثمان، علی سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، سب سے بڑے اونچے مقام والے صحابی ہیں، اس لیے ان کا مقام اونچا، کبھی بھی غلط کام کر سکتے ہی نہیں۔ جب غلط کام کرتے تو کبھی بھی ابوبکر کو اپنا خلیفہ حضور مقرر نہ کر دیں گے۔ جب بیمار ہوئے تو خود حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر کو حکم دیا کہ وہ جا کر کے لوگوں کو نماز پڑھائے، صحابہ کرام کو، تو صحابہ کرام کو نماز پڑھانے کے لیے کسی اور کو بھی کہہ سکتے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور ان لوگوں نے پیروی کی اس کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس چیز کی جو پڑھتے تھے جنات شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کے اندر، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے دور کے اندر، وما کفر سلیمان، نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، جنات نے، شیطانوں نے کفر اختیار کیا، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل علی الملائکین، اور وہ چیز جو اتاری گئی دو فرشتوں پر، بے بابلا، بابل میں، بابل شہر ہے، بابل میں، ہاروت و ماروت، فرشتوں کے نام ہیں ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان من احد، اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنہ، بے شک ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تو کفر اختیار نہ کر۔ جس جو ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتا اس سے ضرور یہ کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں، بطور امتحان کے بھیجے گئے ہیں، لہذا تو کفر اختیار نہ کر۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، وہ چیز جس کے ذریعے وہ تفریق کرتے، جس کے ذریعے جدائی ڈالتے، بین المرء وزوجہ، مرد اور عورت کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان، وما هم بضارین بہ، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے جادو کے ذریعے، من احد، کسی کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ویتعلمون، اور سیکھتے ہیں وہ چیز، ما یضرهم، جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے، ولا ینفعهم، ان کو نہ نفع دیتی ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، وہ آدمی جس نے جادو کو حاصل کیا، اشتراہو خریدا، اس کو مطلب اس کو حاصل کیا، اس کا کام کیا،
ما له فی الآخرۃ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت کے اندر من خلاق، کوئی حصہ، کچھ حصہ، ولا بئس ما شروا به انفسهم، البتہ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا انفسهم، اپنی جانوں کو، لو كانوا يعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، ولو انهم آمنوا، اگر بے شک وہ لوگ آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر بہتر، البتہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر، لو كانوا يعلمون، کاش کہ وہ لوگ جانتے ہوتے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کو بتلایا گیا ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں بعض کا تعلق تو اسباب کے ساتھ ہے، وہ اسباب کے ذریعے سے دنیا کے اندر معرض وجود میں آتی ہیں، جیسے چھری کے ذریعے گلا کاٹنے سے آدمی مر جاتا ہے، اسی طرح سینے میں گولی لگتی ہے تو سینے میں جب گولی لگے تو آدمی مر جاتا ہے۔ بعض دوائیں فائدہ مند ہوتی ہیں کہ ان کو کھانے سے اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا ہے، شفا دیتا ہے، اور زہر کا کھانا یہ موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بات یہ کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے، تو جادو بھی اسی قسم سے ہے کہ جس کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جو اسباب سے ہٹ کر کے اسباب سے بالاتر ہوتی ہیں، ظاہری طور پر ان کا اسباب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اسی کے ضمن کے اندر دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک ہے معجزہ اور ایک ہے جادو۔ معجزہ الگ چیز ہے اور جادو الگ چیز ہے۔ معجزہ اور جادو کے اندر فرق ہے۔ معجزہ اور جادو اور اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک اور چیز ہے معجزہ اور کرامت، یہ بھی ایک الگ چیز ہے۔ معجزہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، معجزہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ معجزہ ظاہر ہو گیا فلاں بچ گئے ہے، غلط کلمہ ہے یہ۔ معجزہ نہیں، وہ کرامت ہو سکتی ہے، معجزہ نہیں۔ معجزہ نبیوں کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، تو اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے میرے نبی نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اپنا پیالے کے اندر پانی میں ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کے اندر چند لوگوں کا کھانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اس کھانے کے اندر اپنا لعاب دم باز کے دن ڈالا، باز کے دن دعا کی برکت کی، اللہ نے وہ 1400 صحابہ اکرام کا وہ کھانا پورا کر دیا۔ ایک جگہ میں ایسا ہوا کہ صفہ کے اندر صحابہ پڑھ رہے، طالب علم پڑھ رہے، ادھر سے دودھ آتا ہے اور ابو ہریرہ بہت زیادہ ڈال ہے دودھ کی وجہ سے، دودھ آتے دن میں خواہش ابو ہریرہ کی مجھے دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب مجھے دے دیا تو میں نے سمجھا مجھے پینے کے لیے کہیں گے، لیکن کہاں ابو ہریرہ صحابہ کو پلاؤ، طالب علموں کو پلاؤ، تو 70 صحابہ اکرام کو وہ دودھ ایک گلاس پیالہ جو تھا وہ پلا دیا، اور سارے صحابہ نے دودھ پی لیا۔ آخر میں ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ پیو، ابو ہریرہ نے پیا، بس کی، پھر کہا دوبارہ پیو، دوبارہ پیا، پھر تیسری بار پلوایا، پھر بھی دودھ ختم نہ ہوا، اور آخر میں خود حضور نے جب وہ پیالہ لگا کر کے منہ کے ساتھ پانی کر دودھ پیا، وہ پیالہ تب جا کر کے ختم ہوا۔ تو یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ ایسے بے شمار معجزہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو یہ ہے معجزہ جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور کرامت جو ہوتی ہے یہ ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، یہ ولی کے ہاتھ پر ظاہر ضرور ہوتی ہے لیکن کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جس طرح معجزہ پیغمبر خود نہیں دکھا سکتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ کرامت بھی تب تک نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور کرامت بھی ایسا کام ہوتا ہے جو خلاف عادت ہوتا ہے عام طور پر۔ عام طور پر وہ انسان کے ذہن میں وہ بات نہیں آتی، ذاتی فعل وہ ولی کا نہیں ہوتا ہے، اگر ذاتی فعل ہو تو جب چاہے کر لیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ذاتی فعل ہے تو اس سے ڈرنے کی پھر ضرورت بھی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، ید بیضا عصا مبارک والا معجزہ عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینک دو، زمین پر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی سانپ بن گئی، رات کا وقت تھا لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی تھی۔ جب لاٹھی سانپ بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا اس وقت؟ جی وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے پلٹ کر کے بھی نہ دیکھا کہ یہ سانپ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔
اس سے یہ بات اور مسئلہ معلوم ہوتا ہے، سمجھ میں آ گیا کہ موذی چیز سے بچنا ایمان کے خلاف نہیں ہے، جو ڈنگ مارنے والی، نقصان دینے والی، اس سے بچنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آپ اس کی طرف متوجہ ہو، ڈرے نہ، خوف نہ کریں، خود اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی سیدھی حالت کے اندر بدل دیں گے تو یہ بھی لاٹھی بن جائے گی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا اختیاری فعل ہوتا تو ڈر کر کے بھاگتے کیوں تھے؟ تو جس طرح معجزہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، اسی طرح سے کرامت بھی ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا ہے۔ تیسرے بارے میں آتا ہے، آگے پڑھیں گے کہ مریم بچی تھی اور حضرت زکریا کی کفالت بھی تھی۔ زکریا علیہ السلام کے مکان پر وہاں پر رہتی تھی اور جالیاں لگی ہوئی تھی، بڑا ہوادار کمرہ تھا اور اسی کمرے کے اندر وہ رہتی تھی۔ حضرت زکریا جب کہیں تشریف لے جاتے تو تالا لگا کر کے جاتے، ایسے وہ اندر کھیلتی رہتی تھی۔ جب واپس آتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا ان کے پاس واپس آتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے اور پوچھتے کہ کہاں سے ہے؟ ان لک ھذا، یہ کہاں سے ملا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، فرماتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ حضرت مریم کی کرامت تھی، کیونکہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، بیٹھنے والا کوئی نہیں بظاہر سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے پھل بیٹھا تھا۔ یہ ان کا ذاتی خیر نہیں تھا بلکہ حضرت مریم کی کرامت تھی، اللہ تعالیٰ پر ظاہر فرما رہے تھے۔ تو موت اور کرامت کا اسباب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے، اور جہاں تک بات جادو کی ہے، جادو کا اسباب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جادو کی 13 قسمیں بیان فرمائی ہیں اور وہ تمام کی تمام ناجائز اور حرام ہے۔ شیطانوں سے مدد دی جاتی ہے جو کہ غیر اللہ سے مدد ہے، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی حصہ ہی جس میں حرام ہے۔ اگر کوئی جائز کام دوسروں کو بلا وجہ نقصان پہنچانے کے لیے ہو تو بھی وہ جادو ہی کی قسم ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام لگایا تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے مولوی پیر جو جب جادو کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے جب کرتب کرتے، عوام کو کہتے کہ یہ ہماری کرامت ہے۔ عوام بڑی سطحی ذہن کے لوگ تھے، جتنی سطح کے لوگ تھے، عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واقعی یہ پہنچے ہوئے پیر، جیسے آج ہمارے کسی کے پاؤں میں کڑے پہنے ہوئے اور ہاتھوں میں انگلیوں کے اندر کتنی زیادہ انگلیاں اس کی بھری ہوئی ہوں، تو ہمارے ماشاءاللہ عوام کیا کہتی ہے؟ ماشاءاللہ یہ پہنچے ہوئے ہے، بالکل پہنچے ہوئے، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے۔ تو یہ بیچارہ تو جہنم میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ ہے کسی چیز کا؟ نہ کسی کو اس کو نماز کا پتہ ہے، نہ حلال حرام کا پتہ ہے، بس وہ ہرے کپڑے پہن کر کے روڈوں میں بازاروں میں گھوم رہا ہے، کڑے پہن رہا ہے، انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں پہنی ہوئی، اور ہماری عوام ماشاءاللہ اس کے اوپر پاگل ہو کر کے جا رہی پیر صاحب پہنچے ہوئے ہیں، تو بالکل پہنچے ہوئے ہیں۔ اس جادو کی کڑی جو تھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ، ان کے علماء اور ان کے بڑے جو تھے ملایا کرتے تھے کہ یہ ان سے نقل ہوتا ہوا ہم تک چلا آیا ہے۔ حالانکہ وہ تو معصوم پیغمبر تھے، آپ کو پتہ ہے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، وہ ایسا برا کام تو کر سکتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کے اندر اور رکوع کے اندر اس بات کی تردید فرمائی ہے کہ وقت برو کا وہ ریپیٹ کی ماتت تو شیاطین، اس چیز کی جو پڑھتے تھے جنات یا شیاطین علی ملک سلیمان علیہ السلام کے دور خلافت کے اندر، حکومت کے اندر۔ تو جب سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں، جنوں، جانوروں اور پرندوں پر بادشاہی کا حق عطا فرمایا تھا، اور جانوروں اور پرندوں کو ان کی جو بولیاں تھی وہ بھی سمجھتے تھے اور جانتے تھے، اور اس زمانے میں جنات انسانوں کو نظر آتے تھے، جادو کرتے تھے۔ تو یہودیوں کے مولوی اور پیروں نے اس جادو کی پیروی کی ہے جو جنات پڑھتے تھے، تو یہ تو کفر کا کام ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی جنات والا کام کرتا ہے، جادو والا کام کرتا ہے، تو جادو کرنے والا، کروانے والا، یہ سارے کفر کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، اور یہ چیز اس دور کے اندر بہت زیادہ عام ہے۔ اور ایک اور چیز ہے وہ کہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، جس کو ہم فال نکالنا کہتے ہیں۔ ایک فال نکالنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، جیسے اپنے ہتھیلی کو رکھ کر کے کسی بابے کے پاس رکھوا دیتے ہیں، میری ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر کے مجھے بتا دے میری قسمت میں کیا لکھوں۔ وہ بیچارہ پھر آپ کو بتاتا ہے کہ جی آپ کی قسمت میں اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے رکشے ہیں، یا پھر یہ چیز ہے وہ ہے، یا پھر آپ کے نصیب میں یہ ہونے والا ہے، نعوذ باللہ۔ قطعاً بھی ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔ غیب کا جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا ہے، اس لیے کسی کی ایسی بات پر یقین کرنا یا کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو رکھنا یہ قطعاً بھی جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، مت کہو تم رائنا، رائنا نہ کہو، ہماری رعایت رکھیے، رائنا کا لفظ نہ کہو، وقولوا انظرنا، تم کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، ہمارا لحاظ رکھیے، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے،
وَلَلْمُشْرِكِينَ اور نہ مشرکوں میں سے أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ کہ اتاری جائے تم پر کوئی بھلائی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جس کو چاہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے ما ننسخ من آیت جو منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو او ننسیہا یا اس کو مٹا دیتے ہیں بھلا دیتے ہیں نأتی بخیر منہا تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں او مثلہا یا اس جیسی لے آتے ہیں علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وما لکم من دون اللہ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا من ولی کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار ام تريدون کیا تم ارادہ کرتے ہو کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے کما سئل موسیٰ من قبل کہ جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے من قبل اس سے پہلے ومن یتبدل الکفر جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے میں ایمان کے ساتھ فقد ضل سواء السبیل پس تحقیق کو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے بھٹک گیا ہے سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے بھٹک گئے ہیں ام تريدون ان تسألوا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَدَّ بہت چاہتے ہیں کثیر من اہل الکتاب بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا کاش کہ وہ تمہیں لٹا دیں من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارا کفر پر کاش کہ وہ تمہیں کفر پر دوبارہ لٹا دیں جس طرح پہلے تھے اس طرح سے دوبارہ تمہیں کفر پر لے جائے ان کی تو یہ چاہت ہے حسد من عند انفسهم اپنے نفسوں میں حسد کرتے ہوئے جو دل میں چھپا ہوا حسد اور بغض ہے اس وجہ سے وہ تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں من بعد ما تبین بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ہے لهم الحق ان کے لیے حق فاعفو بس تم معاف کر دو واسفحوا اور درگزر کرو حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالی لائے اپنا حکم ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز وآتوا الزکاۃ اور زکات دیتے رہو وما تقدموا لانفسکم جو کچھ تم بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے اپنے آپ کے لیے من خیر کوئی نیکی کوئی بھلائی تجدوه عند اللہ پاؤ گے تم اس کو اللہ تعالی کے پاس ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو تعملون تو جو تم عمل کرتے ہو بصیر اس کو دیکھ رہا اللہ کو پتہ ہے وقالوا کہا انہیں لن يدخل الجنت ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں الا من کان یہودا او نصارا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی تلک امانیہم ان کی خواہشات ہیں خدا فرما دیجئے ہاتھو برہانکم لے آؤ اپنی دلیل ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو بلا کیوں نہیں جنت میں کیوں نہیں جائے گا کوئی داخل ہوگا جنت میں وہ آدمی من اسلم جو مسلمان ہوا جس نے فرمانبرداری کی جس نے جھکا دیا وجہہ للہ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہو محسن اور وہ نیک کام کرنے والا ہو فَلَهُ أَجْرُهُ تو اس کے لیے اس کا اجر ہے عند ربہ اس کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے اہل کتاب کس کو کہتے ہیں تو اس کے مصداق وہ لوگ ہیں جو کسی بھی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں یہود تورات کو مانتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں نصارہ انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سابی زبور کو ماننے کے مدعی ہیں اگر محض ان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے حقیقت میں وہ مانتے نہیں اپنی کتابوں پر چلنے اور عمل کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ اگر اپنی کتابوں پر عمل کریں تو آخری پیغمبر پر بھی ضرور ایمان لائیں کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر تورات زبور انجیل میں آپ کے آنے کی بشارتیں موجود ہیں اور جس طرح یہود اور نصارہ اور سابی آسمانی کتابوں کو ماننے کے دعوے دار تھے اسی طرح سے مشرکین مکہ دین ابراہیم پر چلنے کے دعوے دار تھے اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور سمجھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جب
تاج نبوت رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی تو فوراً اس کے بعد مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ہم تو ابراہیمی ہیں. حالانکہ ظالموں نے وہ گھر جس کو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس کی بیرونی دیواروں پر 360 بت نصب کیے ہوئے تھے جن میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم کا بت بھی بنا کر کے گاڑ دیا گیا تھا، نصب کر دیا گیا. تو اس وقت متولی بڑے رنگ شناس اور بڑے تیز تبرار اور بہت زیادہ دلی طور پر اور دماغ کے لحاظ سے بڑے تیز ہوا کرتے. ان کو معلوم تھا کہ یہاں یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں اور بہت ساری قومیں بھی ہمارے، لہٰذا ہر قوم کی نسبت سے الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے اور سال کے جو دن ہیں 360 ان دنوں کے اعتبار سے، اس لیے بتوں کی تعداد بھی دنوں کے برابر تھی. کوئی دن چڑھاوے سے خالی نہ جائے، ہمارا کام چلتا رہے، ہماری دیگیں چلتی رہے، ہمارا نظام چلتا رہے. جس طرح آج بھی جو ہمارے لنگر خانے ہیں یا پھر آج کل بھی جہاں پر یہ لوگ بازار وغیرہ بناتے ہیں وہاں پر بھی ایسا ہی نظام چلتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کیا بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ کیا انہوں نے یہ تعلیم دی تھی کہ تم بتوں کی عبادت کرو؟ ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے. جو دین انہوں نے پیش کیا وہ تو توحید والا دین تھا، اور جو تم کرتے ہو یہ تو شرک میں ڈوبے ہوئے ہو. اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، بلکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت اس لیے کرتے تھے کہ یہ ابراہیم کے دین کا مخالف تھا. حضور کی مخالفت بھی اسی وجہ سے کرتے تھے. تو اس لیے ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ابراہیمی ہیں یہ بالکل بھی ان کا دعویٰ بے جا اور بالکل بیکار ہے. ایسا دعویٰ کرنا ان کا بالکل بھی صرف زبانی دعویٰ ہو سکتا ہے، حقیقت میں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق کوئی نہیں تھا. اور دوسری چیز یہاں پر یہ کہ جنت میں جانے کو ان کا دعویٰ تھا. یہودیوں کا دعویٰ تھا ہم جائیں گے اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم جائیں گے. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. یہودیوں نے کہا جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، عیسائیوں نے کہا جنت میں صرف عیسائی. اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی آرزو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودیت سچا مذہب تھا اور اس کا جو زمانے کے اندر وہ اپنے مذہب پر تھے، وہ جنت کے حقدار تھے جو لوگ اس پر چلتے تھے. اسی طرح سے عیسائیت اپنے دور اور زمانے میں سچا مذہب تھا. جو عیسائی صحیح معنی میں اپنے مذہب پر تھا وہ جنت کے حقدار تھے. اور جو عیسائی اپنے دور میں داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے، زبور پر عمل کرتے تھے، وہ جنت کے حقدار تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی دین تھے سب منسوخ ہو گئے اور قرآن کریم کے نزول کے بعد پہلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے نزول قرآن کے بعد نجات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کرنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے میں ہے. اب اگر کوئی یہودی یا عیسائی اپنے اصل عقیدے پر ہی کیوں نہ قائم رہے اس کو نجات بالکل نہیں مل سکتی ہے. اسلام کے اندر سے نجات ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو آدمی جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کیا وہ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اسلام ہے. اس لیے آپ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بھی تو قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. اور یہودیوں نے کہا، قالت اليهود، یہودیوں نے کہا ليست النصارى على شيء، نہیں ہے عیسائی نصارہ کسی چیز پر، کسی دین پر. وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا ليست اليهود على شيء، نہیں ہے یہودی کسی چیز پر. وهم يتلون الكتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. كذلك قال الذين، اسی طرح سے کہا لوگوں نے لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون، جو علم نہیں رکھتے ہیں. مثل قول، یہ مشرکین مراد ہے لا يعلمون سے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح. اللہ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، چیزوں میں، کانوا فیہ یختلفون، جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. ومن اظلم ممن، اور شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، کہ کون ظالم ہو سکتا ہے شخص سے بڑھ کر. منع مساجد اللہ، جو روکتا اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے ان اللہ کے نام کا. وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کو برباد کرنے کی. سعی، کوشش کرتے ہیں، فی خرابہا، ویرانگی کی، ان کو برباد کرنے کی. اولئک ما کان لہم، یہی ہے وہ لوگ کہ نہیں ہے ان کے لیے، نہیں تھا ان کو یہ حق.
ان يدخلوها کہ وہ داخل ہوتے ہیں ان میں مسجد میں الا خائفین مگر خوف کرتے ہوئے لهم فی الدنیا خزي ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے ولهم فی الاخرۃ ان کے لیے آخرت کے اندر عذاب عظیم بڑا عذاب ہے وللہ المشرق اور اللہ ہی کے لیے مشرق والمغرب اور مغرب جدھر بھی رخ کریں اللہ کی ہی ہے تمام صفتیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا بس جس طرف تم چہرہ پھیرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ بس اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے ان اللہ کا چہرہ مراد اللہ کی رضا ہے ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے علیم سب کچھ جاننے والا ہے وقال اتخذ اللہ ولدا اور کہا انہوں نے بنا لی اللہ تعالیٰ نے ولدا اولاد سبحانہ پاک ہے اس کی ذات اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ اولاد بنائے اس کا سب کچھ ہے بل لہو بل کسی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں کل لہو قانتون سب اسی کے فرما بردار ہیں بدیع السماوات والارض بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے بدیع ایجاد کرنا پیدا کرنا ابتداء پیدا کرنا اس کو کہتے ہیں بدیع بدیع السماوات والارض بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا آسمانوں کو والارض اور زمین کو وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ تو بے شک وہ تو کہہ دیتا ہے اس کو کن ہو جا فَيَقُول بس وہ ہو جاتا ہے اس کو مٹیریل منگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو زمین جب بنانے کا ارادہ کیا تو کن کہا زمین بن گئی آسمان کن سے بنائے باقی تمام چیزیں کن سے بنائی صرف ایک انسان ہے اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے باقی تمام چیزیں کن کے ذریعے سے اللہ نے بنائی اور پیدا کی ہے تو مسجدوں کے اندر یہ لوگ اللہ کے گھروں میں جانے سے روکا کرتے تھے تو مسجدوں میں روکنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے مسجدوں کے اندر جو آج کل بعض اہل بدعت مسجدوں کے اندر آوازیں بلند کرتے ہیں اس سے بھی روکنے کا حکم ہے بلند آواز سے ذکر کرنا یا بہت زیادہ زور سے باتیں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے نفس ذکر جائز ہے زور سے بھی کر سکتا ہے آہستہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا چیخنا چلانا مسجد کے اندر یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے رفع الصوت فی المساجد ولو بذکر حرام اللہ کے نبی نے فرمایا رفع الصوت فی المساجد ولو بذکر حرام مسجد میں آواز بلند کرنا اگرچہ ذکر کے لیے ہو حرام ہے تو 11ویں صدی کے مجدد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح جو مشکات شریف کی ہے اس میں لکھتے ہیں رفع الصوت فی المساجد ولو بذکر حرام مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا حرام ہے نفس ذکر سے کوئی منع نہیں کرتا کرے لیکن طریقہ ہوتا ہے اسے کچھ آداب ہوتے ہیں اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت اس طرح کرو کہ دیکھنے والا کہے کہ دیوانہ ہے تمہیں یوں سمجھے لو کہ یہ پاگل ہے دیوانہ ہے تو بات تو یہی ہے بلند آواز سے ذکر کرنے کے بارے میں بھی لیکن یہ ہے کہ اتنا زیادہ بلند اور چیخنا چلانا یہ ٹھیک نہیں ہے جائز نہیں ہے پھر مسجد کے کچھ آداب ہوتے ہیں ان آداب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے وہ آداب اگر لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو پھر یہ چونکہ جتنی بھی عبادت کی جاتی ہے مسجدوں کے اندر عبادت نہ کی جائے گی باتیں کی جائے گی شور شرابہ کیا جائے گا تو عبادت بھی ضائع ہو جائے گی اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وللہ المشرق والمغرب سے اندر قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا ہے پہلے اللہ تعالیٰ جو قبلہ جو کہ 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف فلسطین کی طرف مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے 16 مہینے یا 17 مہینے تک مسجد نبی میں رہ کر کے مسجد اقصی آپ کا قبلہ ہوا کرتا تھا اور مسجد نبی سے تقریباً 1 میل دور قبلہ بنو سلمہ جو کہ مشہور قبیلہ تھا اس قبیلے کی طرف یہ قبیلہ کی جو مسجد تھی وہاں پر آپ رہتے تھے آپ بعض دفعہ وہاں بھی جاتے تھے لیکن وہاں بھی جب آپ جاتے تھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن کئی دنوں کے بعد جب 16 مہینے گزر گئے آپ وہاں تشریف لے گئے تھے زور کی نماز قبیلہ بنو سلمہ کے اندر ہی پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور کی نماز بعض کہتے ہیں بعض کہتے ہیں اصل کی لیکن زیادہ راجح زور کی نماز کا ہے کہ اس کے اندر نماز پڑھا رہے تھے آج کے دور کے اندر اس نماز کو مسجد کو کہا جاتا ہے مسجد قبلہ تو زور کی نماز پڑھ رہے تھے نماز کے دوران ہی تحویل قبلے کا حکم اتر گیا اور 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی اور 2 رکعتیں باقی تھی دوسری 2 رکعتیں جو باقی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے پڑھائی نماز کے اندر ہی اپنا رخ پھیر دیا تھا
تو یہودیوں کو اعتراض کا موقع مل گیا اور کہنے لگے کہ اس کا بھی کوئی اعتبار ہے کہ جس کا قبلہ بدلتا رہتا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دے دیا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی، ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، جس طرف تم چہرہ پھیرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کا رخ ہے. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو اس لیے اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے اور اللہ جس طرف جانے کا، جس طرف منہ پھیرنے کا حکم دے لے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. باقی یہودی اگر اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراضوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وقال الذين لا يعلمون، کہتے ہیں وہ لوگ لا يعلمون جو جانتے نہیں ہیں، مشرکین. لولا یکلمنا اللہ، ہوتا کینا کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ. لولا یکلمنا، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، ہوتا کینا آیا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی معجزہ. کذالک قال، اسی طرح کہا ان لوگوں نے الذین من قبل، جو ان سے پہلے تھے، مثل قول ان کی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم، کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. قد بینا الآیات، تحقیق ہم نے بیان کر دی نشانیاں، لقوم یوقنون، لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر. ولا تسألوا، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ولن ترضا، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے. ترضا، راضی نہیں ہوں گے ہرگز، کا آپ سے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے. الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائی، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی. جب تک آپ ان کے دین کو قبول نہ کر لیں، یہودی اور عیسائی آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. قل، آپ فرما دیجیے، ان هدى الله هو الهدى، بے شک ہدى اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی، هو الهدى، وہی ہدایت ہے. ولئن اتبعت، البتہ اگر آپ نے پیروی کی، اهواءهم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ، یہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے اور سمجھانا امت کو ہے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، اس کے بعد بھی اگر آپ نے یہود و نصارہ کی پیروی کی تو مالک من اللہ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار. الذین آتیناہم بھی ہے، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے. ومن یکفر بہ، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارے والے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. خسارے والے نقصان انہی کا ہوگا. تو بے جا مطالبات کرتے ہیں کفار. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق رافع نامی ایک یہودی تھا. رافع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہے کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرے، کلام کرے، اور ہمیں کہے کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجے. دوسرا مطالبہ یہ تھا یا کوئی کھلی نشانی ظاہر کرے جو آپ کی نبوت پر دلالت کرے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. ایک قصہ یہ ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کر کے یا کوئی معجزہ نشانی ظاہر کر کے بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو ہم مان لیں گے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات عرب کے بعض لوگوں نے کی تھی. بعض حضرت بعض کہتے ہیں رافع کی طرف، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اعتراض کیا تھا. اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرب کے کچھ لوگ تھے اور انہوں نے بات کی تھی. تو بہرحال کسی نے بھی کی وہ بات، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بے علم بھی کہا ہے اور جاہل قرار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین لا یعلمون، کہا ان لوگوں نے جو جانتے نہیں، جاہل ہیں، نادان ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے اور رسالت کی حقیقت کا علم نہیں رکھتے ہیں، بصیرت سے محروم کر دیے گئے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟
لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، یا کیوں نہیں آئی ہمارے پاس کوئی نشانی جس کے بعد ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک شبہ نہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہم پر واضح ہو جائے۔ ان کا مطالبہ جو تھا انتہائی لا علمی اور جہالت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ ہم کلام ہو کر کے کہنا کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اس پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح پیغمبر کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات اور کمالات رکھے ہیں ان کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے جو خوبیاں اور کمال پیغمبر کی ذات میں رکھے ہیں ان کو دیکھو، پیغمبر کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے ان پر ایمان لاؤ، ان کی اتباع کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ خود آواز دے کر کے کہہ دے تو یہ تو ساری بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان کا یہ مطالبہ انتہائی جاہلانہ مطالبہ تھا اور یہ مطالبہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بتائی گئی ہے کہ یہود اور نصارہ کی پیروی، بلند ترضى عنك اليهود والنصارى، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور عیسائی، جب تک آپ ان کے دین پر نہ چلے جائیں اس وقت تک ان سے کوئی خیر کی توقع نہ رکھیں، آپ کو پریشان کرنے کے لیے سب کچھ کریں گے، آپ پر کسی صورت میں بھی وہ راضی نہیں ہے، آپ ان کے دین پر چلے جائیں تب راضی ہوں گے۔ آپ سے یہ کہا ہے کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اگر آپ ان کی پیروی کریں گے، ان کی خواہشات کے بعد ان کے بات مانیں گے تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، لیکن سمجھانا میں نے کہا امت کو ہے، پیغمبر کے متعلق تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ گمراہ لوگوں کی پیروی کرے گا۔ البتہ امت کے افراد، امت کے لوگ، ان کے اندر اس بات کا امکان اور خوف ہے، اس لیے امت کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر تمہیں علم ہو جانے کے بعد یہود اور نصارہ کی خواہشات پر تم لوگ چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، اور پھر جب اللہ پکڑے گا تو تمہیں کوئی بچانے والا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے، ہر بات کے اندر ان کی نقالی کی جا رہی ہے، ہر بات کے اندر ان کے نقش قدم پر چلا جا رہا ہے، حضور کی سنتیں چھوٹی جا رہی ہے، حضور کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، اور جناب اگر وہ پھٹی ہوئی پینٹ بھی پہن لیتے ہیں تو ہمارا مسلمان پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر کے ان کی نقالی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فیشن ہے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے فیشن آ چکے ہیں جو ان کی نقالی کرتے ہیں، وہ ان پر عمل کر رہے ہیں، تو ایسا آگے نہیں کرنا چاہیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی اللہ کی میری وہ نعمتیں انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، وانی فضلتکم اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت بخشی ہے، علی العالمین جہان والوں پر، واتقوا یوما ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس، کام نہیں آئے گا کوئی نفس من نفس کسی کا کسی نفس کے یا کسی نفس کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا، شیئا کچھ بھی، ولا يقبل منها اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے عدل بدلہ یا معاوضہ، ولا تنفعها شفاعت اور نہ نفع دے گا اس کو سفارش کرنا، ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلمات چند کلمات کے ساتھ، جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے رب نے بکلمات چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ قالا فرمایا پروردگار نے رب نے فرمایا جب امتحانوں میں کامیاب ہوئے، بچے کو چھوڑنے کا مسئلہ، ذبح کرنے کا مسئلہ، اور اسی طرح سے کہ جو امتحان کے ہاتھ میں چلے جانے کا، کامیاب ہونے کے بعد اللہ نے پھر انعام کیا گیا؟ قال فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے امام پیشوا۔ قال کہا ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی مجھے بھی بنا اور میری اولاد میں سے بھی امام و خلیفہ بنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا میرا وعدہ میرا عہد ظالموں کو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے، تو لوگ بار بار جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرما دے۔ وَآمَنَّا، اور امن کی جگہ بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا تم ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تم بناؤ مصلی، نماز کی جگہ۔ کعبے قریب ہی ایک جالی کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے کعبے کی تعمیر کیا کرتے تھے۔
یہاں پر حضور کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہاں پر تم 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ تو طواف کرنے والا اور حج کرنے والا جب حج کرتا ہے وہاں جاتے تو 2 رکعت نماز یہاں پر پڑھے جاتے ہیں۔ وَآحِدْنَا، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام کو، الہ ابراہیم و اسماعیل دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور اسماعیل علیہ السلام سے ہم نے وعدہ لیا، کو تاکید کی کیا؟ انطہرا بیتی للطائفین، کہ تم دونوں، طاہرہ تسمیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں پاک رکھنا بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں، والرکع رکوع کرنے والوں، السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو تم دونوں پاک رکھنا۔ تو مقام ابراہیم کا تو بتا دیا، آگے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل دونوں کو جب تعمیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ میرے گھر کو تم نے پاک بھی رکھنا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ، ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، کل قیامت والا دن وہ دن ہے کہ جہاں پر نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا اور نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے، نہ شوہر بیوی کے، نہ ماں بیٹوں کے، نہ بیٹے ماؤں کے کام آئیں گے۔ تو محشر والے دن یہ حال ہوگا کہ ایک آدمی کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی، نیکیاں بھی 50 اور برائیاں بھی 50 ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے، تیرا نیکی اور برائیوں والا جو پلہ ہے یہ برابر ہے، اس طرح کر کے تو ایک نیکی تلاش کر کے لا تاکہ تیری نیکیوں والا جو پلہ ہے وہ بھاری ہو جائے، وہ بڑا خوش ہو جائے گا کہ ایک نیکی ہی تو ہے، اس کو میں لے آؤں گا۔ ایک نیکی کا لانا کون سا مشکل کام ہے؟ اپنے یاروں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس جائے گا جو ہر وقت اس کے ساتھ ٹہلتے رہتے تھے، چلتے پھرتے رہتے تھے، اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ ایک نیکی دینے سے انکار کرتے ہیں۔ پھر اپنے بھائی کے پاس جائے گا، یہ دنیا میں میرا دست و بازو تھا، بھائی بھی انکار کر دے گا۔ پھر باپ کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کر دے گا۔ تو غرض یہ سارے عزیز اور اقارب اور رشتے دار انکار کر دیں گے، تو پھر آخر میں ماں کے پاس جائے گا، کہے گا اتعرفینی، کیا اماں جان تو مجھے پہچانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ کہے گی کہ ہاں، میں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا، مشقت کے ساتھ تجھے جنا، پھر تیری پرورش کی، تو میرا بیٹا ہے۔ وہ کہے گا اے میری پیاری ماں، مجھے آج ایک نیکی دے دے تاکہ میرا نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے۔ تو وہ کہے گی الیک عنی، مجھ سے دور ہو جا۔ ماں جو اپنے بیٹے کو ذرہ تکلیف دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتی ہے، وہ آج کے لیے الیک عنی، مجھ سے دور ہو جا، نیکی تجھے دے کر خود کیا کروں گی میں؟ اس سے اندازہ آج ہم لگا لیں کہ یوم محشر جو ہے کتنا سخت ترین دن ہوگا، کہ وہاں پر نفسا نفسی کا عالم، کہ ہر آدمی نفسی نفسی کرے گا، اپنے نفس کی فکر ہوگی، کوئی کسی کو ضمانت بھی نہیں دے گا اور کوئی کسی کو بچا بھی نہیں سکے گا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس کے اندر ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کو آپ کو میں نے بتا دیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں ہوئی، پہلا امتحان باپ کے ساتھ مقابلہ تھا، دوسرا امتحان برادری خاندان کے ساتھ مقابلہ، تیسرے امتحان کے بارے میں کہہ رہے ہیں پورا ملک آگے، پورے ملک کے ساتھ مقابلہ ہے، اور چوتھا امتحان جو تھا وہ وقت کا بادشاہ نمرود بن کنعان جو تھا، اس ظالم اور جابر بادشاہ کے ساتھ مقابلہ تھا۔ اور ان کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا عراق سے حکم دے دیا، راستے میں امتحان آئے اور عراق میں، اور پھر تینوں بزرگ مسلمان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، ان کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام بھی تھا، اور ان کی بیوی حضرت سارہ بھی ان کے ساتھ تھی جو ان کے چچا کی بیٹی تھی۔ یہ تینوں حضرات عراق سے ہجرت کر کے شام تشریف لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور پھر راستے میں ایک ظالم اور بد کردار بادشاہ تھا، اس کا علاقہ جو خوبصورت عورت گزرتی تھی اسے وہ قابو کیے بغیر اس کی عزت اتارے ہوئے چھوڑتا نہیں تھا، اگر اس عورت کے ساتھ چور ہوتا تو اسے قتل کروا دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس علاقے سے گزرنے لگے تو بادشاہ کے کسی ملازم نے، نوکر نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے ساتھ جو عورت ہے وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو فرمایا یہ میری بیوی ہے۔ نوکر نے کہا یہاں تم اس کو بیوی نہ کہنا، اگر کہہ دیا تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اگر تم نے بیوی کہا تو بادشاہ پہلے تمہیں قتل کرے گا، پھر اگلی کارروائی جو ہوگی وہ کرے گا۔ شریف آدمی لگتے ہو، معلوم ہوتے ہو، پردیسی مسافر نظر آ رہے ہو، اس لیے ہم نے تمہیں بتا دیے ہیں، اگر بادشاہ تمہیں بلا کر کے پوچھے تو بیوی نہ کہنا، کہنا کہ میری بہن ہے۔
اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم تو ملازم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو سمجھا دیا کہ اگر بادشاہ تجھے پوچھے کہ تیرے ساتھ کون ہے تو کہہ دینا کہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ آپ میری دینی لحاظ سے میری بہن ہے، تو دینی بھائی مراد دینا، دینی بہن مراد دینا، اس میں کوئی غرض نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، بادشاہ نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ فرمایا میری بہن ہے۔ پھر اس بادشاہ نے غلط ارادہ کیا تو گھٹنوں تک اس کے بعد زمین کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا، دھس کیا، پھر بنتیں سماعتیں کرنے لگا اور غلط ارادے سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکال دیا، مجبور ہو کر اپنی لوٹی جو تھی، پوچھ کی لوٹی تھی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دے کر کے جان چھڑائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے نکاح کر لیا اور ان کے بدن سے بعد میں جا کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ امتحان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ پھر آگے مزید اس کے بعد یہ امتحان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مکہ مکرمہ میں جو بے آب و گیا بدی ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی چارہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی مکان ہے، جوان سالہ عورت جو ہے بیوی ہے اور دودھ پیتا چھوٹا سا شیر خوار بچہ ہے، مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر کے واپس چلے آئے، اکیلے کو چھوڑنا ہے۔ اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو۔ پھر وہ بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تقریباً 13 سال کی عمر کا ہوا، بعض روایت کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کرو۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر امتحان لیا اور ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب آزمائے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بکلمات چند باتوں سے چند کاموں میں فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے باتوں کو پورا کر دیا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا۔ تو یہ انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو یہ انعام دیا کہ ان کو دنیا کا بادشاہ اور امام بنا دیا۔ آج تک ہم درود پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام پر، اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ان کی خاندان پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا، اے میرے رب بنا دے تو اس کو بلدن آمنا، شہر امن والا، وارزق اہلہ، اور رزق دے دے اس کے رہنے والوں کو، اس کے باشندوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان لا باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ قال ومن کفر، فرمایا قال اللہ تعالیٰ فرمایا ومن کفر، جس نے کفر کیا اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں دوں گا، جس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا، قلیلا تھوڑا سا، ثم أَضْطَرُّهُ، پھر اس کو مجبور کر دوں گا، إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، دوزخ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت، بیت اللہ کی دیواریں، عمارت، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور دعائیں کر رہے تھے ساتھ ساتھ، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ تو پتہ چلا عبادت جو بھی کی جائے اس کے ساتھ رب سے یہ بھی دعا کرنا چاہیے، ربا میری اس عبادت کو قبول فرمانا۔ نفل رکھ رہے، نفلی روزے رکھ رہے یا فرضی روزے رکھ رہے، نفلی عبادات کی جا رہی ہے، فرضی عبادات کی جا رہی ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادات مردود نہ ہو جائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، جعلنا مسلمین، تو ہمیں بنا دے فرما بردار لگا اپنا، اے ربا ہمیں، ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی، امتا مسلمتا لک، ایک امت جو فرما بردار ہو تیری، وارنا مناسکنا، اور دکھا ہم کو ہمارے احکام، سکھانا مراد دکھا، ہمیں دکھا ہمارے احکام، حج کے احکامات، حج کے طریقہ کار، حج کے احکامات کو ہمیں سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر رجوع فرما، کہ ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی رجوع فرمانے والا، یا تو ہی توبہ قبول فرمانے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ، بھیج دے ان کے اندر، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ، جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی، سکھائے ان کو کتاب، والحکمت، اور دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے، اے اللہ بے شک تو ہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں اور زبردست بھی ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور دین ابراہیمی سے کون پیروی کرے گا؟ من یرغب عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے،
ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے ملت عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں ومن یرغب کون اعراض کرتا ہے کون میرا خودی کرتا ہے ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اور طریقے سے الا من سفہ نفسا مگر وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا البتہ تحقیق ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور بے شک وہ آخرت کے اندر لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ نیکوکاروں میں سے ہوگا اذ قال له ربه جب فرمایا اس کو اس کے رب نے اسلم جھک جا میرے سامنے جھک جا تابعداری کر لے قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اسلم تو میں فرما بردار ہوا میں جھک گیا لرب العالمین رب العالمین کے سامنے ووصى بها ابراہیم اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اس ملت پر قائم رہنے کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بلی ہے اپنے بیٹوں کو ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی یعقوب علیہ السلام نے بھی یا بنیا اے میرے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے لکم الدین تمہارے لیے دین کو فلا تموتن پر تم ہرگز نہ مرنا الا وانتم مسلمون مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو ان کنتم شہداء کیا تم حاضر تھے اذ حضر یعقوب الموت جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت اذ قال لبنیہ جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد قالوا انہوں نے کہا نعبد الہ کا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی وَإِنَّهُمْ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق جو ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام تھے الہ واحدہ جو ایک ہی الہ ہے اس ایک الہ کی ہم عبادت کریں گے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ گروہ کا تحقیق کو گزر گیا ہے لہا اس کے لیے وہ ہے ما کسبت جو اس نے کمایا ان کے عملوں کا فائدہ تمہیں نہ ملے گا وَلَكُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے ما کسبتم جو تم نے کمایا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے وقالوا کہا انہوں نے کونوا قردۃ کونوا ہودا او نصارا کہ تم ہو جاؤ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تہتدوا ہدایت پاؤ گے قل آپ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں گے ہم جو کہ یہ حنیفہ ایک طرف ہونے والے تھے یکسو تھے وما کان من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے یا شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے قولوا آمنا کہو تم ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر وما آمنا باللہ ایمان لائے اللہ پر وما انزل علینا اور جو کچھ اتارا گیا ہماری طرف وما انزل علی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف و اسماعیل و اسحاق اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی طرف و یعقوب علیہ السلام کی طرف الاسباط ان کی اولادوں پر جو اتارا گیا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو وما اوتی النبیون اور جو دیا گیا اور نبیوں کو من ربهم ان کے رب کی طرف سے ہم سب پر ایمان لائے لا نفرق بین احد منهم ہم ان سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ بعض کو مانے بعض کو چھوڑ دیں سب کو مانتے ہیں ونحن له مسلمون ہم اللہ کے فرمان بردار ہیں بین آمنوا بمثل ما آمنتم اگر وہ ایمان لائے بمثل اس جیسا ما آمنتم به جیسے کہ تم ایمان لائے ہو صحابہ کو کہا جا رہا ہے مخاطب کر کے اے میرے صحابہ اگر یہ ایمان لائے ایسا ایمان کہ جس طرح سے تم ایمان لائے ہو تمہارے ایمان کی طرح یہ ایمان لے آئے بمثل ما آمنتم جیسا جیسے تم ایمان لائے ہو فقد اهتدوا تو تحقیقی ہدایت پا جائیں گے بل تولوا اگر انہوں نے روگردانی کی فإنما هم في شقاق بس انہم بے شک وہ لوگ فی شقاق مخالفت میں ہیں یا ضد میں ہیں فسيكفيكهم الله پس قریب اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا آپ کی ہو ان سے اللہ تعالیٰ قریب آپ کے لیے ان سے کفایت کرے گا وہو السمیع العلیم اور وہی سننے والا جاننے والا ہے صبغۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا رنگ صبغۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو ومن احسن من اللہ صبغہ اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا عیسائی نے پیلے اور زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا جو بھی عیسائی ہر عیسائی بچہ جو بھی ہوتا اس کو اس میں ڈبو دی جاتا یا پھر ہر وہ آدمی جس کو عیسائی بنانا مقصد ہوتا تھا اس کے لیے یہ رسم کی جاتی جس کے اس کو رنگ کے اندر رنگ دیتے تھے تب جا کر کہتے تھے یہ عیسائی بن گئے
ان کے نزدیک یہ بہت ضروری تھی، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور کرتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی، کہا اصل رنگ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ اللہ کے رنگ سے مراد رنگ نہیں ہے، اللہ کے رنگ سے مراد یہاں پر دین فطرت ہے، یعنی دین اسلام ہے، کہ اللہ کے دین اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے دور کے اندر اپنی امتوں کو دعوت دی ہے، اور وہ دعوت توحید کی۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ ہی کی ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے تحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے خالص ہیں، ہم تو خالص اسی کے لیے ہیں۔ ہم تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام والاسباط، ان کی اولادیں، کانوا ہودن و نصارا، یہودی تھے اور نصارا یا نصرانی۔ قل فرما دیجئے انتم عالم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ تعالی، ومن اظلم، سے بڑا کون ظالم ہے، ممن کتم شہادتن، جس نے چھپائی گواہی، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، وما اللہ بغافل، نہیں اللہ تعالی غافل، اما سے تعملون، جو تم کرتے ہو، تلک امتن، یہ گروہ تھا، قد خلت، تحقیق وہ گزر گیا ہے، لہا، اس کے لیے وہ ہے، ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے وہ ہے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ولا تسألون، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اما، اس کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے، ان کے عملوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اور آپ کے عملوں کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہر ایک کو اپنے عمل کا خود جواب دینا ہے۔ تو تمہیں معلوم ہے کہ انبیاء یہودی ایسا ہی نہیں تھے، جتنے بھی تھے، تمہاری کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر بہت بڑا ظلم تم اس کا ارتکاب کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات تمہاری چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور پھر مزید یہ ہے کہ کسب اور عمل کی اہمیت بیان فرمائی کہ بزرگوں کی طرف انتساب کر کے، اپنے بڑوں کی طرف انتساب کر کے، نسبت کر کے، کہ ہمارا باپ جی، ہمارے والد صاحب جو ہیں بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں، لہٰذا میں تو فلاں پیر صاحب کی اولاد میں سے ہوں۔ تو پیر صاحب اپنے عمل کا حساب خود دیں گے، آپ کو اپنے عمل کا حساب خود دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے اور کسی طبقے سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو ہر ایک کا یہی معاملہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا حساب وہاں کل قیامت والے دن خود پیش کرنا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے باپ سے پوچھ لیں کہ میں فلاں کا بیٹا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام ان کو نہیں بچا سکے۔ اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جا رہی ہے، لوط علیہ السلام ان کو نہیں بچا سکے، لیکن ایمان تھا حضرت آسیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ظالم ڈکٹیٹر اور ظالم بادشاہ کے گھر میں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام والی عورتوں میں سے ایک آسیہ کا نام بھی دیا ہوا ہے کہ اتنے اعلیٰ مرتبے والی ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں اس آیت کے اندر، اس پورے رکوع کے اندر جو ایک آیت گزری ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ والی، یہ آیت معیار صحابہ کے لیے ہے، صحابہ کرام کے بارے میں معیار حق کے صحابہ ہے۔ تین گروہ پہلے ذکر کیے گئے ہیں، یہودی، نصارہ اور مشرکین کا بھی ضمن ذکر ہے۔ یہ سارے مسلمانوں کو اپنے اپنے مذہب کی دعوت دیتے تھے صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا ہے کہ ہم تو قاعدے کے مطابق سب کو مانتے ہیں، تم نہیں مانتے ہو، تم ان سے کہو اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے، اور اس کے ساتھ فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا، تحقیقی ہدایت پا جائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ یہود اور نصارہ مشرکین تمہارے جیسا، صحابہ اکرام جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت حاصل ہوگی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ہُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر انہوں نے روگردانی کی، بات میں ڈٹے رہے، ضد مخالفت بدبختی ہے ان کی پھر، اس لیے جو آزاد دوسروں کے لیے معیار ہے وہ ثقہ، عادل، متقی، پرہیزگار ہے، اور ان پر جرح اور اعتراض جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ آج ہمارے اپنے بھی صحابہ اکرام کو معیار حق نہیں مانتے، قرآن کی آیتوں پہ واضح ہونے کے باوجود بھی پھر بھی کہتے ہیں صحابہ اکرام معیار حق نہیں ہے۔ بھائی ہر کام کے اندر، ہر بات کے اندر ہم نے صحابہ اکرام کو دیکھنا ہے، ہر معاملے کے اندر صحابہ اکرام کو دیکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے میں نہیں کہتا ہوں، نبی کہتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا ہے۔ تو اس لیے صحابہ اکرام
باجماع امت قرآن کریم سنت اور معتبر لوگوں کے اجماع کے ظاہری الفاظ اور باتیں اس پر دلالت ہیں کہ حضرات صحابہ کرام تمام کے تمام عادل اور سپاہی، کسی بھی ایک صحابی کا انکار کرنا جائز نہیں، بالکل بھی۔